بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا بربک ہادیا ونصیرا۔ ایک نام آپ سب نے سنا ہوگا، عبد الہادی، ہادی کا بندہ۔ تو ہادی اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کریم میں یہ نام دو جگہوں پر آیا ہے، سورہ حج آیت نمبر 54 میں اور سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں۔ فرمایا اللہ عز و جل نے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ رب العالمین ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے، اس اعتبار سے وہ کافی ہے۔ ہدایت دینے والا یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہادی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے جو اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، مارگ درشن کرتا ہے ہر اس چیز کی طرف جس میں لوگوں کی، مخلوقات کی، انسانوں کی، جناتوں کی بھلائی ہوتی ہے، سعادت مندی ہوتی ہے، خوشبختی ہوتی ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی کے ذریعے سے جو آج ولی ہیں وہ ولی ہیں، اللہ ہی کی ہدایت کے ذریعے سے آج جانور بھی اپنے لیے اچھا یا برا کیا ہے وہ فرق کر پا رہے ہیں، اور اللہ ہی کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے سے آج بے زبان جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تسبیح بیان کرو اپنے اعلیٰ رب کی جس نے پیدا کیا اور پھر برابر سرابر کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اندازہ کیا اور پھر ہدایت دیا۔ فہدا یعنی رہنمائی کی ہدایت دیا۔ ہدایت دینے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو اچھائی اور برائی دونوں چیز کی سمجھ عطا فرمائی۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کے لیے کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ انسان دین سے جڑا ہو یا نہ جڑا ہو، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اوپر سے نیچے گریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ ہر انسان کو یہ فطرتاً معلوم ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو نقصان ہوگا، سمندر میں چھلانگ لگائیں گے تو نقصان ہوگا۔ فائدہ کن چیزوں میں ہے یہ بھی انسانوں کو معلوم ہے۔ تو یہ معلومات، یہ دل میں بات، ان چیزوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کر رکھی ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، اس بچے کو پیدا ہوتی ہی یہ معلوم ہے کہ اپنی ماں کے پستان سے ہمیں غذا لینی ہے، اور اپنی ماں کو وہ پہچانتا بھی ہے، دوسری عورتوں کے پاس وہ نہیں جاتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو۔ اسی طرح سے جانوروں کو یہ معلوم ہے کہ چراگاہ کہاں ہے، کون سی چیز ہمیں کھانی ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے جو انسانوں اور جانوروں، حیوان سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ہدایت کی بات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں وہ 4 طرح کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 4 طرح کی ہدایات لوگوں کو دیتا ہے اور دے گا۔ نمبر 1 عام ہدایت۔ عام ہدایت میں یہی شامل ہے کہ ہر نفس کو زندگی گزارنے کے لیے کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا چیز اس کے لیے بری ہے، یہ سمجھ اللہ نے عطا فرما دی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب ہے جس نے ہر شخص کو، ہر نفس کو زندگی بخشی، پھر اس کو ہدایت دی، یعنی کہ اسے چیزوں کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے دادا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا نام سکھایا تھا۔ فرشتوں کو اسی کے ذریعے سے امتحان لیا گیا تو آدم علیہ السلام فرشتوں سے آگے نکل گئے۔ ذرا سوچیے اگر ہمیں چیزوں کے نام ہی نہ معلوم ہوتے تو کیا ہوتا؟ بڑا مشکل ہوتا زندگی گزارنا، ہر چیز کو جا کے ٹچ کرنا پڑتا، اشارہ کرنا پڑتا۔ آپ آج موبائل کے دور میں فون سے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے وہ چیز چاہیے، آپ کو فوٹو بھیجنی پڑتی، ویڈیو دکھانی پڑتی، یعنی نام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عامہ ہر انسان کو عطا فرما رکھی ہے۔ دوسری ہدایت ہے ہدایت الارشاد والبیان۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں کو جینے اور زندگی گزارنے کی رہنمائی نہیں فرمائی ہے، بلکہ اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، آسمان سے کتابیں اتاری، جو شریعت بھیجی اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، اس میں حلال اور حرام کیا چیز ہے، صراط مستقیم کیا ہے، گمراہی کے راستے کیا ہیں، وہ ساری چیزیں کھول کر اللہ نے بیان کر دی ہے۔ یہ علم ہونا بھی ایک طرح کی ہدایت ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، جب تک لوگوں کو یہ والی ہدایت نہیں مل جاتی ہے تب تک اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بتایا ہی نہ ہو کچھ، جس کے اوپر حجت ہی نہ قائم ہوئی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر اس کی گرفت نہیں فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے لوگوں میں سے لوگوں کے لیے کچھ ایسے امام بنائے ہیں، کچھ ایسے اگوا رہنما بنائے ہیں جو لوگوں کو میرے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں بتلاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔
اور اسی تعلق سے کہا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ کام آپ کرتے ہیں۔ تیسری ہدایت ہے ہدایت التوفیق والالہام، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اور اپنے نبی کے وارثین کے ذریعے سے علم دے دیا۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، ان کو ہدایت نہیں ملتی، صحیح بات پر، صحیح منہج پر، صحیح طریقے پر، صحیح دین پر نہیں آ پاتے، تو ایسے لوگوں کو یہ والی ہدایت، ہدایت التوفیق نہیں ملتی ہے، یعنی اللہ دل میں بات ڈالتا ہی نہیں ہے، ان کو توفیق ملتی ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسی کو کہا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے توفیق دے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی ان کو توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ جسے چاہے گا توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا جو لوگ ہدایت پر پہلے سے ہوتے ہیں، جب وہ ہدایت کی دعا اور مانگتے ہیں تو مزید ان کو ہدایت ملتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو توفیق عطا فرماتا ہے، ان کو دل میں ہدایت ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ والی ہدایت مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہدایت کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اے الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہاں مطلب ہے کہ اے اللہ میں اسے صرف سیکھ لوں، جان لوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اسے قبول کرنے کی مجھے تو توفیق عنایت فرما، اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ توفیق والی ہدایت اللہ رب العالمین سے دن میں، ہر نماز میں، ہر وقت میں ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مانگنے کا حکم دے دیا گیا۔ چوتھی ہدایت ہے جب قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی، اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کو پانے کی ہدایت دی ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہمیں یہ چیز نہ ملتی۔ ان تمام باتوں پر، چاروں قسم کی ہدایات پر غور کرنے کے بعد ہمیں ایک بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت کا کس قدر محتاج ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو آپ اپنی نارمل زندگی میں اچھے برے میں فرق نہیں کر پائیں گے، اگر ہدایت نہ ہو تو آپ کو دین کی شریعت کا علم نہیں ملے گا، اگر ہدایت نہ ملے تو علم مل جانے کے بعد بھی آپ کو اپنانے کی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر یہ توفیق نہ ملی تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ چاروں قسم کی جو ہدایت بیان کی گئی ترتیب وار، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پہلی ہدایت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ پاگل ہے، جو اپنی نارمل زندگی میں اچھے اور برے کا فرق نہ کر پائے، جس کو آگ میں ہاتھ ڈال کر جل جانے کا ڈر نہ ہو، جو اوپر سے کود جائے اسے نارمل پاگل ہی کہا جاتا ہے، اور جو پاگل ہو اس کے اوپر شریعت نافذ نہیں ہوتی، مطلب جس کو پہلی ہدایت نہیں ملی دوسری ہدایت اس کو آٹومیٹک نہیں ملے گی، اور جس کو دوسری نہیں ملی یعنی علم ہی نہیں ہوا شریعت کو تو توفیق کہاں سے ملے گی اس کو اپنانے کی، اس پر چلنے کی، تو اس کو تیسری ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اور جسے توفیق کی ہدایت نہ ملے، جس کو اللہ رب العالمین نہ علم دے رہا ہو، نہ اسے صحیح راستہ دکھا رہا ہو، نہ چلنے کی توفیق دے رہا ہو، پھر جنت میں اس کا جانا تو مشکل ہی ہے، محال ہے، پھر اسے جنت کی ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہ چاروں قسم کی ہدایت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور انتہائی زیادہ ضروری ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بارہا کہا ہے اے میرے بندو مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے ہدایت مانگو۔ یہ چاروں قسم کی ہدایت اللہ رب العالمین سے ہمیں مانگنی چاہیے، اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب نماز میں تلاوت کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو ان چاروں ہدایت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ہدایت سے ہمیں نواز دے، تاکہ دنیا میں بھی ہم خوبیوں کو، اچھائیوں کو پہچان سکیں، جان سکیں، اسے اپنا سکیں، تاکہ جنت تک ہمارا راستہ ہموار ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہدایت پر گامزن رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔